بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لا علم لنا والے اعتراف کے بعد اظہار فضیلت آدم اور وجہ استخلاف آدم کے لیے حضرت آدم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو ان مسمیات کے نام بتاؤ۔ مسمیات کو تو وہ جانتے ہیں لیکن ان کے نام نہیں جانتے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان مسمیات کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے طور پر فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی مغیبات کو، غیب کو جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیا ظاہر کر کے بولتے ہو اور کیا چھپاتے ہو۔ قال تعالی یا آدم انبئهم، اے آدم تم ان کو چیزوں کے نام بتاؤ۔ انبئهم، ہم ضمیر منصوبی کا مرجع ہے، ای الملائکۃ۔ علمہم نہیں فرمایا۔ مفسرین نے لکھا کہ فرشتوں میں چونکہ ان چیزوں کے سیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، اس لیے ان کو علمہم کے بجائے انبئہم فرما دیا کہ ان کو بتانے پر اکتفا کر دو، خبر دے دو۔ باسمائہم، باسمائہم میں ہم کی ضمیر کا مرجع ای المسمیات، مسمیات کے نام بتاؤ۔ اور چونکہ مسمیات کے اندر عقلاء کو تغلیب دی گئی ہے، کل والے سبق میں آیا تھا، اس لیے بھی اسمائہا نہیں آیا بلکہ بھی اسمائہم آیا۔ فسما ای فسما آدم کل شیء باسمہ، حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کو اس کے نام سمیت بتلایا۔ وذکر حکمتہ ای حکمت کل شیء التی خلق لہا، اور ہر چیز کی مصلحت و حکمت جس کے پیش نظر اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ بھی بتلا دیا کہ تکیہ سر رکھنے کے کام آتا ہے، کھڑکی ہوا کے کام آتی ہے، کتاب پڑھنے کے کام آتی ہے، قلم لکھنے کے کام آتا ہے، یہ سب بتایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے، قال تعالی لہم موبخا، اللہ تعالیٰ نے استفہاماً، تحقیقاً، استعلاما نہیں فرمایا بلکہ توبیخاً فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جانتا ہوں۔ غیب، یہ غیب اصل میں مغیب کے معنی میں ہے، اس لیے آگے تفسیر کی کہ ما غاب فیہما وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ابدا یبدی ابداءً ای تظہرون من قولکم اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء الی آخرہ، تم زبان سے جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور وہ جو تم نے اندر اندر بات کہی تھی ما کنتم تکتمون ای تسرون من قولکم لن یخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم، یہ بھی میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میرے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے سارے نام بتلا دیے، ان کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی بتلا دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَاذْكُرْ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا۔ اذ سے پہلے اذکر لا کر اشارہ جیسے کہ اس سے پہلے آیا کہ اذ کے ظرفیہ ہونے کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ جب آدم کی فضیلت ظاہر ہو گئی، آدم کو
علم کے اعتبار سے افضل ٹھہرا دیا گیا۔ تو اب ہم نے آدم کے باب میں فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، تم آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو سجدہ کیسے ہوگا؟ سجدہ تو غیر اللہ کو نہیں ہوتا۔ جواب ہے سجدہ اصطلاحی یہاں مراد نہیں ہے کہ وضع الجبہۃ علی الارض، بلکہ سجدہ لغویہ مراد ہے۔ ایک ترجمہ کہ تم ان کو سلامی دو، تھوڑا جھک جاؤ۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سلامی کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کے سامنے جھکا جائے اور وہ جائز تھا۔ شریعت محمدیہ میں امت محمدیہ کی پیشانیوں کی عزت، ان کی قیمت اور ان کی رفعت کے پیش نظر ان کو سلامی کے لیے بھی جھکنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو ہمارے مصنف فرماتے ہیں کہ اسجدو بمعنی سجود تحیت، نہ کہ سجود تعظیم۔ کہ سجود تحیت بولنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت آدم کے سامنے فرشتوں نے سجدہ تعظیمی کیا تھا، بلکہ وہ سجدہ تحیہ سلامی کا سجدہ تھا، اور وہ سجدے کا مطلب بالانحناء جھکنا تھا۔ جیسے ابھی بھی بعض علاقوں میں یہ ثقافت پائی جاتی ہے کہ تھوڑا سا جھک کر، تھوڑی پیشانی جھکا کر، پورا تو نہیں جھکا جاتا لیکن سلامی کے وہ انداز ہوتے ہیں، تو یہ سلامی کا سجدہ تھا نہ کہ تعظیمی سجدہ تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس طرح سلامی دلوانے کے لیے، سلیوٹ مروانے کے لیے، ان کو چونکہ خلیفہ بنایا جا رہا تھا اس لیے اس طرح سلامی دلائی گئی، جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ دیا جاتا ہے تو اپنے حاضر باش خدام کے پاس، سیناؤں کے پاس سلامی اور سلیوٹ دلوایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو اس طرح سلامی دلوائی گئی۔ فسجدوا، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہ ابلیس ہے کون؟ جواب دیا هو ابو الجن، وہ جناتوں کا باپ ہے۔ اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ جب وہ جنات کا باپ ہے، وہ جنات کی قسم ہے، تو پھر سجدے کا حکم تو اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے تو ملائکہ سے کہا تھا کہ تم سجدہ کرو، تو ملائکہ نے تو کیا۔ ابلیس جب ملائکہ میں ہے ہی نہیں تو پھر اس کو سجدہ نہ کرنے والوں میں شمار کیسے کیا گیا؟ اس لیے کہ ایک حکم اگر عربی ششم کے طلبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، صوم کے طلبہ وہ نہ کریں تو صوم کے طلبہ کو باغی نہیں کہا جائے گا، چہارم کے طلبہ کو باغی نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ حکم ہی متوجہ ہوا ہے ششم والوں کی طرف۔ یہ سوال یہاں ہو رہا تھا، اس کا جواب آگے ہمارے مصنف نے چھوٹے سے ٹکڑے میں دیا کہ بھلے وہ ہوا ابو الجن لیکن کان بین الملائکہ، وہ اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے درمیان جا کر بس گیا تھا، اور حکماً وہ بھی فرشتوں میں شریک سمجھا جا رہا تھا، اس لیے اب اس کو بھی اس کے حکم میں شامل کیا جائے گا۔ جیسے صوم چہارم کا کوئی بچہ اپنی استعداد کی بنیاد پر، اپنی فہم و فراست کی بنیاد پر اگر ششم میں جا کر بس جائے، ششم میں جا کر رچ بس جائے، تو اب ششم والوں کو جو حکم دیا جائے گا وہ اس کی طرف بھی متوجہ ہوگا۔ تو ایک جواب تو ہمارے مصنف علیہ الرحمہ نے یہ دیا ہے کہ فسجدوا الا ابلیس هو ابو الجن، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملائکہ کو لغوی اعتبار سے جنات کہا جاتا ہے لاختفائہم، اس لیے کہ جیم نون میں خفی ہونے کا معنی پایا جاتا ہے، تو چونکہ ملائکہ بھی ہماری نظروں سے خفی ہیں، اس لیے ہوا ابو الجن کے اعتبار سے اب ابلیس کو فرشتوں میں ہی شامل کیا جائے گا۔ لیکن کیا کریں گے سورہ کہف کی اس آیت کا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اگر اس ابلیس کو فرشتوں میں سے مانا جائے تو لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ان سب آیات پر بھی اعتراض ہوگا، اس لیے
اس کو مستثنا منقطع ہی مان لینا بہتر ہے، جبکہ مستثنا منقطع ماننا کوئی حرام تو نہیں ہے۔ تو مستثنا متصل ماننے کے بجائے اس کو مستثنا منقطع مان لو، اور یہ کہہ دو کہ ابلیس تھا تو جناتوں میں سے، لیکن فرشتوں کے درمیان جا کر بس گیا تھا، اس لیے اب اس کی طرف بھی حکم متوجہ ہوا۔ تو تمام فرشتوں نے سوائے ابلیس کے سجدہ کیا، ابا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابا بمعنی امتنع من السجود، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا کہتے ہیں ایسے انکار کو جس کی پشت پر تکبر سوار ہو۔ مطلق امتناع کو ابا نہیں کہا جاتا، ایک ہوتا ہے منع کرنا اور ایک ہوتا ہے امتناع۔ امتناع یہ الگ ہے اور ابا الگ ہے۔ ابا ایسے انکار کرنے کو کہتے ہیں جو تکبر کی وجہ سے ہو۔ تو فرشتوں کے مقابلے میں ابلیس نے تکبر کیا تھا، قیاس سے کام لیا تھا، نفس کے خلاف قیاس کیا تھا، اور اسی لیے دیکھو ابا کے بعد لفظ آیا واستکبر، وجہ ابا بنا تھا اس کا تکبر، اور سین تا کمثل الذی استوقد میں جیسے مبالغے کے لیے تھی ویسے یہاں بھی مبالغے کے لیے ہے، طلب کے لیے نہیں ہے، اس لیے آگے فرمایا تکبر عنہ ای عن السجود، اس نے تکبر کیا۔ وقال، اور دلیل یہ پیش کی نص کے خلاف قیاس کرتے ہوئے کہ انا خیر منہ، باعتبار مادے کے، میرے زعم کے میں بہتر ہوں۔ کس طور پر؟ کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھ کو تو آگ سے پیدا کیا اور آگ ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور مٹی تو ہمیشہ نیچے کی طرف جھکتی ہے، جبکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگ کو بجھانے کا کام مٹی کرتی ہے، مٹی افضل ہے بنسبت آگ کے، جیسے کہ اس سے پہلے کسی ایک سبق میں آپ کے سامنے یہ بات گزری تھی کہ آگ خادم ہے اور زمین ہمیشہ مخدوم ہے۔ زمین پستی چاہتی ہے اور رفع درجات پستی ہی میں ہوتا ہے، قرار بھی اسی میں ہے، بلکہ اگر مٹی کبھی طوفان اور آندھی کی وجہ سے سر اٹھا بھی لے، چکری بھی آ جائے، تو بھی پانی چھڑک کر اس کو نیچے بٹھایا جاتا ہے، پھر وہ اپنی خوشبو دیتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ ارے بھئی کیسے تھا؟ اس لیے جواب دیا فی علم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ کافروں میں سے تھا۔ اس سے پہلے چونکہ اس کا کفر آشکارا نہیں ہوا تھا، وہ تو عابد تھا، اس لیے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ بادی النظر والا ترجمہ نہ کیا جائے کہ وہ کافروں میں سے تھا، ورنہ سوال ہوگا کہ اس سے پہلے اس نے کسی کام کا انکار کیا ہو تو وہ بتاؤ۔ اس لیے کہا کہ کان باعتباری ما سبق فی علم اللہ تعالی فی الازل کہا گیا ہے کہ ازل میں اللہ کے علم میں وہ کافر تھا۔ اور بعض لوگوں نے کہا، بہت اچھا جواب دیا ہے ہمارے مصنف نے، تو فی علم اللہ تعالی کہا، لیکن بعض مفسرین کہتے کان بمعنی صار، کہ وہ سجدہ نہ کر کے کافروں میں سے ہو گیا۔ سیرورت تبدیل یہ ہیئت کی طرف اشارہ ہے۔ تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے بن گیا، اللہ تعالیٰ کے ناشکروں اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں میں سے، اس کا حکم کا انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے جب نص شرعی آ جائے تو وہ ہماری عقل کے خلاف چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو، عقلی گھوڑے دوڑانے کے مقابلے میں نص شرعی کی تابعداری ضروری ہے، اور ایسے قیاس کی مذمت آئی ہے، مطلقاً قیاس کی نہیں، وہ قیاس جو نص کے مقابلے میں ہو، جیسے کہ یہاں اس نے نص کے مقابلے میں قیاس کیا انا خیر منہ کہہ کر۔ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ٹھہرے، ملائکہ نے انہیں سلام بھی کیا اور ان کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال بھی دیے، تو اب حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سکنا کا، عقل کا انتظام فرمایا، یہ کہہ کر کہ وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے کہا اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی حوا
یہ جنت میں ٹھہریے رہیے اور جنت کے پھلوں میں سے وسعت اور فراوانی کے ساتھ کھائیے جہاں سے بھی تمہاری طبیعت چاہے، البتہ اس معینہ درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ہمارے حکم عدولی کرنے والے سمجھے جاؤ گے، تم ہماری حکم عدولی کرنے والوں میں سے بن جاؤ گے۔ قلنا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم اسکن انت، ایک نحوی سوال کا جواب ہمارے مصنف دے رہے ہیں کہ اسکن میں جب انت ضمیر مستتر ہے تو پھر انت الگ سے کیوں لائے؟ جواب دیا تأکید للضمیر المستتر، کہ اسکن میں انت کی ضمیر جو مستتر ہے اس کی تاکید کے لیے انت لایا گیا، ضمیر فصل برائے تاکید جسے کہتے ہیں۔ اور یہ تاکید لانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کا جواب دیتے ہیں لیعطف علیہ وزوجک، ایسا ملا کر پڑھیے گا، لیعطف علیہ پر وقف مت کرنا بلکہ عبارت اس طرح پڑھیں گے تاکید للضمیر المستتر لیعطف علیہ وزوجک، کہ انت کی ضمیر کو الگ سے لایا گیا، ضمیر ظاہر کر دی گئی تاکہ زوجک اس میں ظاہر کا عطف ضمیر ظاہر پر ہو۔ اس کو ذرا سمجھیں گے آپ، اسکن میں پائی جانے والی ضمیر مستتر کی رعایت کر لی جائے تو وہ تو ضمیر مستتر ہے، ضمیر خفی ہے، اور خفی یہ مغلوب ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اور زوجک یہ اس میں ظاہر ہے، غالب ہے، اور زوجک معطوف ہے اور معطوف تابع ہوتا ہے اور معطوف علی متبوع ہوتا ہے، متبوع کا قوی اور اقوی ہونا ضروری ہے بنسبت تابع کے۔ تو اب اگر زوجک اس میں ظاہر کا عطف اسکن کی انت کی ضمیر مستتر پر کیا جائے تو یہ بناء القوی علی الضعیف لازم آئے گا، جو نماز میں بھی جائز نہیں ہے اقتداء کے اعتبار سے، شرع وقایہ کا مسئلہ یاد کرو، اور نحو میں بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، تو آباؤکم کا عطف انتم پر کرنا تھا تو سمیتم کی انتم کی ضمیر پر اکتفا نہ کرتے ہوئے سمیتموہا کے بعد انتم مستقل لایا گیا تاکہ آباؤکم اس میں ظاہر کا عطف ضمیر ظاہر پر ہو جائے۔ بہرحال تم اور تمہاری بیوی، بیوی سے کون مراد ہے؟ کہ حواء بالمدی، حواء کو مد کے ساتھ پڑھو۔ اب ایک سوال ہو رہا تھا کہ یہ حواء کب ہوئی تھی؟ ہم نے خلق آدم کا قصہ تو پڑھا، حواء کب پیدا ہوئی تھی؟ مختصراً جواب دے رہے ہیں وَكَانَ خَلْقُهَا خَلْقُ حَوَّاءَ مِنْ ضِلَعِ آدَمَ الْأَيْسَرِ، حضرت حواء کو پیدا کیا گیا تھا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، یا تو جنت میں یا جنت میں جانے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ حضرت حواء کو پیدا کیا گیا تھا بائیں پسلی سے، اور بائیں پسلی قلب کے قریب ہے، لہذا میلان الی النساء یہ قلبی اور فطری چیز ہے۔ نیز بائیں پسلی رقیق ہوتی ہے، اس اعتبار سے بھی علماء نے لکھا کہ عورت رقیقۃ القلب ہوتی ہے۔ بائیں پسلی عوج کا شکار ہوتی ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے عورت کی طبیعت میں بھی ٹیڑھا پن ہے۔ تو فرمایا تم جنت میں رہو، اور جنت میں رہو اسکن، تمدن سیکھو۔ بعض لوگوں نے اس لفظ پر سے بہت اچھا سبق دیا کہ اقیم نہیں فرمایا، اس لیے کہ وہاں اقامت مراد بھی نہیں تھی کہ وہ وہاں رہ جاتے، بلکہ تمدن سیکھنے کے لیے۔ اور جنت میں حق تعالی شانہ نے تکوینی نظام کے تحت ان کو سکون بخشا، وَكُلَا مِنْهَا، رہنے کے ساتھ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو کہا جنت میں سے فراوانی کے ساتھ کھاؤ۔ رغدن کیوں منصوب؟ کا مفعول مطلق کی صفت ہے، اکلن رغدن ای واسعن لا حجر فیہ، ایسی فراوانی کے ساتھ کھاؤ کہ کوئی پابندی نہیں۔ حجر یحجر قدوری میں پڑھا محجور یعنی ممنوع عن التصرف، یہاں مطلب ہے لا حجر فیہ، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، جہاں سے جی چاہے کھاؤ، حیث شئتما۔ لیکن یہاں درمیان میں ایک جملہ معترضہ سنیں، جنت امر و نہی کی جگہ نہیں ہے، لیکن تمدن سکھانے کے لیے تھا اور دنیا میں بھیجنا پہلے سے مقصود تھا، تو دنیا میں امر و نہی کا مکلف کیا جانا تھا، اس لیے وہاں پہلے سے مشق کروائی جا رہی ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ،
اس درخت کے قریب بھی مت ہونا، اسباب معاصی سے اجتناب اس آیت سے نکل رہا ہے۔ درخت مت کھانا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا درخت کے قریب بھی مت ہونا، ورنہ اصل مقصود ہے بالاکل منہا، اس کو کھانا نہیں۔ وہ درخت الگ الگ روایتیں ہیں کہ الحنطۃ والکرم او غیرہما، یا تو وہ گندم کا یا انگور کا یا کوئی سا بھی درخت تھا، مطلب اس کے قریب مت جانا، مت کھانا، لیکن تعبیر کیا گیا قریب مت جانا، جیسے ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش، اس طرح اگر کھا لو گے تو فتکونا فتصیرا من الظالمین، اور یہاں الظالمین العاصین کے معنی میں ہے، ورنہ تم ہماری نافرمانی کرنے والوں میں سے سمجھے جاؤ گے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو روک دیا گیا کہ تم اس کے قریب تک مت جانا۔ پھر کیا ہوا اس کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی